ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہ رکھنا، یہ وہ چیز ہے جس سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ آج اس بات کا بہت افسوس ہوتا ہے کہ اکثر گھرانے ایسے بنتے جا رہے ہیں جن کی تربیت اچھی نہ ہو سکی کہ وہ گھر میں اپنی زوجہ کو اس کا حق نہیں دیں گے، گھر میں جائیں گے تو اسے ڈانٹیں گے اور اس کو غلط اور غلیظ زبان کے ساتھ استعمال کریں گے۔ سندھ کے کچھ علاقے تو ایسے ہیں جہاں آج بھی اسے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے اور نوکرانیوں کی طرح کام تو لیے جاتے ہیں لیکن ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ حالانکہ اسلام نے یہ کہا کہ ان کے حقوق کا خیال رکھو اور گھر کے اندر محبت کا ماحول پیدا کرو، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب گھر سے محبت کی جگہ نفرت کا ماحول ڈال دیا جاتا ہے اور مرد محبتیں گھر سے باہر تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب گھر سے باہر محبت تلاش کی جائے پھر انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، بد نظری میں مبتلا ہوتا ہے، غلط ٹریک پہ چڑھ جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا تمہاری ساری محبتیں ہم نے گھر کی چار دیواری میں رکھیں۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ ماں اور باپ یا میاں بیوی اپنے بچوں کو سب سے بہترین تحفہ کیا دے سکتے؟ یہ ایک سوال ہے کہ میاں بیوی اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو سب سے اچھا تحفہ کیا دے سکتے ہیں؟ گاڑی ہے یا کوئی پراپرٹی ہے یا کوئی مکان ہے؟ کہا یہ بھی تحفے ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے اچھا تحفہ جو ماں باپ یا میاں بیوی اپنے بچوں کو دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی اولاد کو آپس میں ہنستے مسکراتے ہوئے نظر آئیں، آپس میں اچھے تعلق میں نظر آئیں، لڑائی کرتے ہوئے نظر نہ آئیں، گالی گلوچ کرتے ہوئے نظر نہ آئیں، خوش نظر آئیں۔ اس سے بڑا اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف سے کوئی اور تحفہ نہیں ہے کہ ایک اچھا ماحول ان کے سینے میں منتقل ہو رہا ہے اور وہ آگے جا کے اسی طرح ایک اچھی فیملی کا آغاز کریں گے۔ لیکن جس نے گھر میں ہمیشہ لڑائی دیکھی، ہمیشہ جھگڑا دیکھا، ہمیشہ سر پٹول دیکھی، تو پھر وہ اولاد کبھی بھی اعتماد اس میں نہیں آتا، بلکہ وہ خود بھی ناکام ہوتی ہے اور وہ اولاد آگے جا کے اسی طرح کے جھگڑوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے ہمیں اس بات کا بڑا حکم دیا بار بار، بلکہ آپ اگر غور فرمائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری کلمات تھے جب حضور اپنے حجرہ پاک میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو رہا تھا، آپ پردہ فرمانے لگے، تو آپ حیران ہوں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی گود میں سر ہوتا یا حضرت عمر فاروق کی گود میں ہوتا یا کسی جلیل القدر صحابی کے پاس ہوتے، لیکن تاریخ کیا بتاتی ہے کہ سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کا سر انور سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں، اور ایسے سینے کے ساتھ اپنے گود میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کو، حضور کے سر کو رکھا ہوا تھا اور ان کے بالوں کو سیدہ عائشہ سہلا رہی تھی اور حضور کو مسواک کروا رہی تھی آخری وقت میں۔ تو یہ کیسا ایک پیغام سرکار دے کے گئے میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے کہ میں محمد عربی جو نبیوں کا سردار ہوں، میں اپنے اس کائنات سے رخصت ہوتے وقت خواتین سے حسن سلوک کا یہ منظرنامہ عطا فرما کے جا رہا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو دو کلمے کہے، پھر آپ کی روح جو ہے وہ اس پرواز کر گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان سے ظاہری طور پہ رخصت ہوئے، اگرچہ آج بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے اور حیات برزخ کے ذریعے حضور مشاہدہ فرما رہے ہیں، لیکن اس وقت سرکار نے، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور ایک روایت میں رفقاً بالقواریر، فرمایا نماز اور نماز کا اہتمام کرنا، اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، چاہے تمہاری بیوی ہے یا تمہارے خادم ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان سے حسن سلوک کرنا، ان کا حق نہ مارنا۔ اور ایک جگہ فرمایا رفقاً بالقواریر، کہ ان شیشوں کے آبگینوں کا خیال رکھنا، یعنی جو یہ تعلق ہے اور جو زوجہ ہے، یہ شیشے کے آبگینے ہیں، ان کا خیال رکھنا، کہیں یہ ٹوٹ نہ جائیں، کہیں ان میں دراڑ نہ پڑ جائے، کہیں تمہاری وجہ سے تمہاری اہل خانہ کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی طرف سے کوئی بات بتانی چاہیے تو حضور نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے
جو اپنی زوجہ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں محمد عربی تم سب میں سے پوری کائنات میں اپنی زوجہ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ تو یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا۔ ایک اور حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بڑی اہم حدیث ہے، فرمایا کیسے تخلیق ہوئی ہے عورت کی، اس پہ حضور نے بات کی، سمجھایا۔ فرمایا کہ خاتون یا عورت کو جو سب سے پہلی عورت ہے وہ کون تھی؟ تو بتایا گیا کہ حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا وہی سب سے پہلی عورت تھی، اور سب سے پہلی کائنات میں خاتون ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے۔ تو وہ کون تھی؟ حضرت حوا، جن کو ماں کہا جاتا ہے پوری کائنات کی، اور آپ کی قبر انور جدہ میں ہے، اور اس جدہ کو جدہ اسی لیے کہا جاتا ہے، جدہ کا مطلب ہوتا ہے دادی، جدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دادی۔ تو یہ آج جو سعودی عرب میں جدہ ہے، اسے جدہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں حضرت اماں حوا کا مزار ہے۔ بلکہ ابھی یہ سلمان صاحب بیٹھے ہیں، میں ایک دفعہ مجھے حاضری ہوئی، ان کے والد گرامی حاجی طاہر صاحب وہاں پہ ہوتے ہیں جدہ میں، تو میں عمرے پہ تھا، پھر انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ آپ آ جائیں، میری فیملی بھی میرے ساتھ تھی رمضان المبارک میں، تو ہم ود فیملی سارے بچے بھی اور گاڑی پہ بیٹھ کے جدہ آئے، رمضان کے دن تھے، تو وہ ہمیں گاڑی میں بٹھا کے حضرت اماں حوا کے مزار پہ لے گئے، اور وہاں ہم نے حاضری دی، وہاں فاتحہ خوانی کی، اور اس کو دیکھنے کا شرف بھی ہمیں نصیب ہوا۔ تو ان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، پھر ان میں روح پھونکی۔ لیکن اماں حوا کو کیسے پیدا فرمایا؟ فرمایا من دل ایسر، حضرت آدم کی ایک بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا گیا۔ یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ حضرت آدم کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا، پھر حضرت اماں حوا کو حضرت آدم کی دائیں پسلی سے جیسے اللہ نے چاہا پیدا فرمایا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ پسلی میں ایک کرو ہوتا ہے، تھوڑا سا ایسے ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ ایسے ہوتی ہے تاکہ وہ دل کی حفاظت کر سکے۔ اس طرف بھی پسلیاں ہوتی ہیں اور اس طرف بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا اس طرح ہے کہ وہ ایسے دل پہ چھائی ہوئی ہوتی، اور دل انسان کی نازک ترین جگہ ہے۔ اگر یہاں پسلیاں نہ ہوتی، کوئی ہلکا سا کچوکا لگتا، دھکا لگتا، فوراً ہارٹ اٹیک آ جاتا اور دل انسان کا ختم ہو جاتا۔ تو اللہ نے کیسا حفاظت کا انتظام کیا، فرمایا کہ ان پسلیوں کا جال اوپر بنا دیا تاکہ اگر کوئی ٹھوکر لگ بھی جائے تو انسان کے دل کو کچھ نہ ہو، پسلیاں برداشت کر لیں۔ تو ان پسلیوں سے عورت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہارے لیے ایک حفاظت اور پروٹیکشن، تم ان کی حفاظت کرو، وہ تمہارے لیے حفاظت کا سامان ہے۔ تو فرمایا اس سے پیدا کیا، اور اس میں جو ٹیڑھا پن ہے، فرمایا اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی۔ اگر تم، اسی حضور کی حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ تو اس کا حسن اسی میں ہے، اسی کرم میں ہے۔ تو کوئی آدمی یہ کہے یار یہ عورت میری ہے لیکن نعوذ باللہ ہے بڑی ٹیڑھی، تو یہ کچھ اس کی فطرت میں اللہ نے چیز رکھی ہے، اور سرکار نے فرمایا اسی ٹیڑھے پن کے حسن کے ساتھ لے کے، اس کے ساتھ کمپرومائز کر کے، کچھ چیزیں جو تمہیں پسند نہ آئیں ان کو برداشت کر کے تم چلو گے تو تمہاری زندگی کامیاب ہوگی۔ اور جو کہے گا نہیں جی نہیں میں سیدھا کر کے رہتا ہوں، تو پھر وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، پھر وہ نبھ نہیں سکے گا، پھر وہ پایا تکمیل تک پہنچ نہیں سکے گا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ سرکار دو عالم نے یہاں تک ہمیں بات سمجھائی کہ عورت کی تخلیق یوں ہوئی ہے، یہ نازوں کا ابگینہ ہے، اسے سیدھا کرنے کے چکر میں نہیں لگ جانا، بلکہ جیسے اللہ نے اسے بنایا ہے، جیسے اس کی فطرت ہے، اس کی اس فطرت کا احترام کرتے ہوئے اس کے حقوق کا خیال رکھو۔ اور پھر یہاں میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کا آخر میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آج کے درس قرآن میں ہمیں یہ برکت بھی حاصل ہو جائے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کون ہے؟
حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت کی امی جان اور ہم سب کی امی جان ام المومنین، سرکار کی پہلی با وفا زوجہ، حضور کی بیوی، اور سرکار کی وہ با وفا زوجہ جس نے اپنی ساری زندگی سرکار کے نام لگا دی اور اپنا جان اپنی مال حضور کے مشن کے لیے قربان کر دیا، اور بتا دیا کہ زوجہ کسے کہتے ہیں، بیوی اپنا حق کیسے ادا کرتی۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد زواج میں آ گئیں، حضور ان کا کیسے خیال رکھتے، ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیال رکھا، بلکہ جب ان کا وصال ہو گیا تو حضور ان کے فراق میں روتے تھے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ اور ایک دفعہ جب ابھی 52 سال حضور کی عمر تھی، یعنی 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ سے نکاح فرمایا اور 52 سال کی عمر تک، یہ کل 27 سال بن جاتے ہیں، یہ سیدہ خدیجہ کے ساتھ سرکار نے گزارے، اور اس دوران کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی۔ جب تک سیدہ خدیجہ موجود رہیں کوئی اور شادی نہیں فرمائی، اور انہی کے ساتھ وہ وفا کا سفر چلتا رہا۔ اور پھر جب ان کا وصال ہوا، پھر تقریباً 6 ماہ یا 1 سال شادی نہیں کی، تو ایک صحابیہ حاضر ہوئی، یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو آپ پھر سے آپ کے لیے نکاح کا کوئی رشتہ اور کوئی اہتمام کیا جائے۔ تو سرکار نے سر جھکا لیا، اور جب غور سے دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جائے، لڑی لگی ہوئی آنسو، اور سرکار فرمانے لگے کہ کیا خدیجہ کے بعد پھر کوئی بیوی میری زندگی میں آئے گی؟ یعنی اس طریقے سے انہیں یاد کیا اور کہا اللہ نے میری اس زوجہ کے لیے آسمان میں موتیوں کا اور زبرجد کا اور یاقوت کا محل تیار کیا ہے جہاں انہیں ان وفاؤں کا صلہ دیا جاتا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بھی کوئی اچھی شے پکتی، آپ حدیث سنتے رہتے ہیں، تو فرماتے کہ پہلے میری اس با وفا بیوی کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجا گیا، ازواج کے ساتھ حسن سلوک کا۔ آج اگر کوئی تھوڑا سا اپنی بیوی سے حسن سلوک کرنے لگ جائے تو ہم کہتے ہیں رن مرید ہو گیا، یہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہم نے کچھ ہندی تصور اپنا لیے ہیں، کچھ کنسپٹ ہم نے خود گھڑ لیے ہیں، اسلام میں ایسے کوئی تصور موجود نہیں۔ اسلام جہاں ماں باپ کے حقوق بتاتا ہے وہاں بیوی کے حقوق بتاتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ کیونکہ آج موضوع ہمارا میاں بیوی کے حقوق پہ ہے تو میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ان باتوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور پھر ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اس رشتے کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو میں یہاں ایک اور حدیث کا